جو کچھ کرتی ہے پیٹ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر ہوتا. اور آسان کر دوں میں، گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، تو اس وقت جو گھر میں حاملہ لڑکیاں ہوں، عورتیں ہوں، گاؤں کی بڑی بوڑھیاں ان کو کمرے میں بند کر دیتی. بتائیے، سورج گرہن ہوا ہے، چاند گرہن ہوا ہے، تو کہتے باہر مت آنا. گھر کے کھڑکی دروازے بند، پردے کھینچ دیتے. کہیں کوئی سوراخ ہے، روشنی آ رہی تو اس میں بھی بوری وغیرہ ڈال دیتے، کپڑے کھوس دیتے. کیوں؟ کہتے کوکھ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر ہوتا. آپ بتائیے، ہزاروں میل کی اونچائی پر چاند اور سورج چمک نہیں رہے ہیں، گرہن لگا ہوا ہے، پھر بھی ماننا ہے کہ کوکھ میں پلنے والے بچے پر چاند اور سورج کے گرہن کا اثر ہوگا. اب بتائیے، ہزاروں میل کی اونچائی پر موجود چاند اور سورج کو گرہن لگ جائے تو گود میں نہیں بلکہ کوکھ میں موجود بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے. اب وہی عورت دوران حمل اگر بتائیے 6 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے روزانہ بیٹھ کر 2-4 فٹ کی دوری پر ٹیلی ویژن کے سامنے سیریل دیکھ رہی ہے، ویب سیریز دیکھ رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، یا رات رات پر یوٹیوب پر لگی ہے، یا ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے، یا اس کی ریل اسٹوری انسٹاگرام دیکھ رہی ہے، تو کیا کوکھ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر نہیں ہوگا؟ جی. اور آسان کر دوں، مجھے نہیں پتا کہ خواتین میری آواز سن رہی ہیں، وہ اچھا پردے کا اہتمام یہاں موجود ہے الحمدللہ، اور جو آپ کے گھر سے نہیں آئی ان تک یہ میرا پیغام پہنچائیے. میں کتابی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، پریکٹیکلی لائف میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. ایک لڑکی حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تیسرا مہینہ شروع ہوگا نا تو یہ انجیکشن شروع کرنا پڑے گا، دوسرے مہینے سے یہ گولیاں شروع کرنی پڑے گی، یہ دوائیاں لے جائیے صبح شام اس کو کھانا. سوال کیا جاتا ہے یہ انجیکشن کس چیز کا ہے؟ تو کہتے ہیں اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں، بچے کے بون مضبوط ہوں. یہ گولی کس چیز کی ہے؟ اس سے بچے کا برین اچھا ہوگا، ذہن اچھا ہوگا، بچہ ذہین ہوگا، اس سے بچے کی اسکن اچھی ہوگی. بتائیے ہے کہ نہیں؟ عورت کو، لڑکی کو جو ماں بننے والی، ڈاکٹر انجیکشن دے رہا ہے، دوائیاں دے رہا ہے، کہتا ہے یہ انجیکشن لو اس سے بچے کو فائدہ، یہ گولیاں لو اس سے بچے کو فائدہ. آپ بتائیے، بچہ ماں کی کوکھ میں ہے، انجیکشن گولیاں ماں کھاتی رہی ہے، اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جی بچے. یہ تو کوکھ کی بات. اب بچہ پیدا ہو گیا، ڈلیوری ہو گئی، ڈلیوری کے بعد وہی لڑکی جس کو کولڈ ڈرنک بہت پسند تھا، ٹھنڈا پانی ہی پیتی تھی، آئس کریم بہت پسند تھا اس کو، ڈلیوری کے بعد جب اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے تو کہتی نہیں میں آئس کریم نہیں کھاؤں گی، میرے بچے کو سردی ہو جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں میں کھٹا نہیں کھاؤں گی، میرے بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا. میں نے پچھلی بار کھایا تو اس کو الٹی شروع ہو گئی، میں نے اس سے پہلے تیز کھایا تو اس کو لوز موشن شروع ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب بتائیے، دوائیاں ماں کھا رہی ہے، بچے کو اثر ہو رہا ہے، آئس کریم ماں کھا پی رہی ہے، بچے پر اثر ہو رہا ہے. تو جب ماں کے کھانے پینے کا کوکھ میں، گود میں موجود بچے پر اثر ہوتا ہے تو کیا بچے پر ماں کے اخلاق و کردار کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ اس کی سیرت کا، اس کے اعمال کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے مسلمانوں، جتنے اولیاء صوفیاء گزرے ہیں تاریخ انسانی میں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، صرف ولیوں کے کمال مت دیکھو، اگر ان کو اللہ نے مقام بلند دیا ہے تو ان کے ماں باپ کا تقویٰ بھی دیکھو، ان کے ماں باپ کی عبادتیں بھی دیکھو، ان کے ماں باپ کی شب بیداریاں بھی دیکھو. ہم یہ توقع رکھتے ہیں اولاد سے، اولاد نیک بن جائے، اولاد نیک بن جائے، ہم اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں. ابا بیٹھ کے ورلڈ کپ دیکھیں گے، امی بیٹھ کر بگ باس دیکھیں گی، اور اولاد سے توقع ہے کہ نمازی بن جائے. ظہر کی اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھا تو نے، آپ تو بیٹھ کر ورلڈ کپ دیکھو گے اور بیٹا جائے گا نماز پڑھنے کو. ہے بتاؤ پاسبل ہے؟ ہوگا. میرے پیارے آقا کے قدوان سلطان الہند خواجہ غریب نواز جب آپ چلے تھے مدینہ منورہ سے ہندوستان کے لیے، ابھی یہاں پہنچے بھی نہیں تھے، آپ کے ہاتھوں پر 1 لاکھ لوگوں نے
اسلام قبول کر لیا. ابھی ہندوستان کی سرحد میں داخل نہیں ہوئے 1 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اپنی والدہ کو خط لکھ کر کہا امی اللہ نے بڑا کرم فرمایا, ابھی تو میں ہندوستان پہنچا نہیں ہوں, تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے ابھی تک میرے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا. اور ماں نے خط کے جواب میں جانتے ہو کیا لکھا تھا؟ لکھا بیٹا اگر اللہ نے تیری زبان میں وہ تاثیر پیدا کی ہے تو صرف تیرا کمال نہیں ہے, اس میں تیری ماں کا بھی ہاتھ ہے. بیٹا اللہ گواہ ہے میں نے کبھی بنا وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا. مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی نا تو معین الدین چشتی جیسے بیٹے سلطان الہند بن جاتے, ٹیپو سلطان جیسے بیٹے شیر میسور بن جاتے جب مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی. اور جب مائیں آٹا گوندے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے, دال چاول چنے سبزی ترکاری کاٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے, ہر ایک کے گھر میں حیثیت کے مطابق ٹی وی لگا ہے, 32 انچ کا ہے, 56 انچ کا ہے, بعض لوگوں کے گھر میں انٹر کرو تو لگتا ہے پوری دیوار کی جگہ انہوں نے اسکرین لگا رکھا ہے. اچھا ہم کبھی کبھی جاتے برا مت مانیے گا, کبھی کسی گھر میں پہنچ جاؤ ہال میں بڑا سا ٹی وی رکھا ہوا ہے, اور اگر ہم کہیں کہ ذرا مصلی لے آئیے نماز پڑھنی ہے تو مصلی ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جائے گا, ٹی وی ڈھونڈنے میں ٹائم نہیں لگے گا. وہ نکلتے پھر مصلی ڈھونڈنے کے لیے, یار کہاں گیا, وہاں تو نہیں رہتی, یا پھر بیڈ روم میں جائیں گے, کچن میں جائیں گے, بیوی سے پوچھیں گے, بچوں سے پوچھیں گے. جس کو شریعت نے منع کیا اس کو تو سب کے سامنے لگا رکھا ہے, اور جو چیز چاہیے سب کے سامنے وہ تو ملی نہیں, تلاش کرنے اس کو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی تسلیم کے پیٹوانوں, تو سیدنا سرکار غوث اعظم اگر 18 باروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے ماں کی کوکھ سے تو یقیناً یہ ماں کا کمال. اور اسی لیے تو عرض کرنا چاہوں گا, ویسے بار بار ملاقات نہیں ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کچھ باتیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ جی یہ آگے والی سن رہے, پیچھے آواز آ رہی کہ نہیں, بات سمجھ میں آ رہی نہ میری؟ اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ سے سنیں آپ, جہاں سے بات چلی, اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب دنیا والے نکلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے کے لیے تو 3 چیزیں دیکھتے ہیں. پہلے حسب نسب دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں. ہم خان ہیں, شیخ کی بیٹی نہیں لائیں, ہم شیخ ہیں, انصاری کے یہاں بیٹی نہیں لیں, ہم سید ہیں, خان پٹھان کے یہاں شادی نہیں کریں. تو حسب نسب دیکھتے ہیں, ہم شیخ ہیں تو شیخ سے کریں گے, خان ہے تو خان سے, سید ہیں تو سید کو ڈھونڈیں گے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سب سے پہلے لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں, اس کے بعد لوگ مال دیکھتے ہیں, لڑکی کے باپ کا کاروبار کیا ہے, رہتے کہاں ہیں, بینک بیلنس ہے کہ نہیں, پلاٹ کتنا ہے, فلیٹ کتنا ہے, فیکٹری ہے کہ دکان ہے, کیا حیثیت ہے, یہ دیکھیں. تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا پھر حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, رنگ کیسا ہے, ہائٹ کیسی ہے, آئی بروز کیسی ہے, گال کیسی ہے, بال کیسے ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دنیا والے یہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں, تو یہ 3 چیزیں سب سے بعد میں دیکھنا, سب سے پہلے دینداری دیکھنا. بیٹی غریب کی ہے, بیٹی سید کی, خان پٹھان کی نہیں, کسی غریب کی, شیخ انصاری کی ہے, شاہ کی ہے, چودھری کی ہے. تمہارے نزدیک جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی بیٹی ہے, غریب کی, دیکھنے میں بھی کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے, لیکن بیٹی دیندار, نماز کی پابند, قرآن کی تلاوت کرتی ہے, شرم و حیا کی پیکر ہے, ماں باپ کی خدمت گزار ہے, 4 لوگوں میں بیٹھنے کا طور طریقہ آتا ہے, ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے, نبی کی سنت پر عمل بھی کرتی ہے. تو نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ سب سے پہلے تو دینداری دیکھنا. اور اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں, مولا کائنات مولا علی کرم اللہ عبد الکریم فرماتے ہیں جس نے مال دیکھ کر شادی کی ایک نہ ایک دن یہ مال ختم ہو جائے گا, جس نے حسن و جمال دیکھ کر شادی کی ایک نہ ایک دن یہ حسن و جمال بھی ختم ہو جائے گا, اور جس نے دینداری دیکھ کر شادی کی اللہ اس میں خوب برکت عطا فرمائے گا. اگر دینداری دیکھ کر لڑکی لاؤ گے نا گھر
تو آنے والی لڑکی گھر کو مہابھارت کا میدان نہیں بنائے کہ جنت کا نمونہ بنا دے گی، ورنہ پتا چلا آئی بروز دیکھ کر، انگریزی دیکھ کر، کٹے ہوئے بال دیکھ کر، لپسٹک دیکھ کر، نیل پالش دیکھ کر اس کی شادی کی آپ نے، تو آنے کے 1-1.5-2 مہینے کے بعد اپنے شوہر کو ساتھ لے گی اور کہے کہ تیرے ماں باپ اپنا سمجھے، چل ہم اپنی زندگی دیکھیں گے۔ اور پھر ماں باپ کہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہم کو نہیں پتا تھا لڑکی ایسی نکلے گی، ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں وہ ہمارے بیٹے کو ہم سے دور لے کے چلی گئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا لڑکی کو بھی پتا ہے، لڑکی بھی جانتی ہے کہ یہ جو مجھے بیاہ کر لائے نا یہ لوگ، یہ کوئی اور ہنر دیکھ کر نہیں لائے، میرا رنگ دیکھ کر لائے، میرا چہرہ دیکھ کر، میرا حسن دیکھ کر، میرے جلوے دیکھ کر، میری ادائیں دیکھ کر۔ تو جب لڑکی کو پتا ہے کہ میرے حسن جلوے سے، میرے رنگ سے، میرے قد سے، میرے چہرے اور میرے ناک نقشے سے میری ساس متاثر ہے، میرا سسر متاثر ہے، میری نند متاثر ہے، میری جیٹھانی متاثر ہے، جب سب کے سب اس چیز کو دیکھ کر خوش ہیں تو پھر انہی چیزوں کا جال اپنے شوہر پر ڈالتی ہے، اور پھر شوہر کا کیا حال ہوتا ہے؟ ارے جس کے حسن و جمال میں پورے سسرال والے جس کے حسن و جمال کے قیدی تھے، اب کیا بتائیے شوہر اس بیوی کا غلام نہیں بنے گا؟ جب اس نے سسر کو متاثر کر دیا، ساس بھی خوش ہے۔ اور ہمارے یہاں کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے ایسی بہو بیاہ کر لاؤں کہ پورے خاندان میں اتنی خوبصورت کسی کی بہو نہیں ہوگی، ایسی بہو۔ اور برا مکانی ہماری بہنیں سن رہی ہیں تو ان کو بتا دو، میں نے کہا نا بار بار تو آنا ہوتا نہیں، تو آج یہ بھی سمجھا دوں۔ آج کہیں کسی کی بیٹی دیکھنے جاتے ہیں نا، کسی کی بیٹی تو 4-5-6 عورتیں جاتے ہیں، ماں بھی جا رہی ہے، بابی بھی جا رہی ہے، آپا بھی جا رہی ہے، پھوپھی بھی جا رہی ہے، خالہ بھی جا رہی ہے، 6-7-8 عورتیں جاتی لڑکی دیکھنے کے لیے۔ اور کوئی آنکھ دیکھے گا، کوئی بال دیکھے گا، کوئی چال دیکھے گا، کوئی رنگ دیکھے گا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں یہ 8 لوگ جو بیٹھتے نا، ایسا لگتا ہے بیوٹی کانٹیسٹ کا پینل بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے گھر کے لیے بہو ڈھونڈنے نہیں آئے، اس کو مس یونیورس کے کانٹیسٹ کے لیے ملنے والے ایسے بیٹھتے ہیں۔ اچھا اور وقت نہیں لگتا، 2-4 ہزار کی دعوت کھا لیں گے بیٹی والوں کے گھر میں اور 2 منٹ میں ریجیکٹ کر دیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے، تھوڑا ہائٹ کم، سب کچھ ٹھیک ہے، تھوڑا ناک چھوٹی، بتائیے ہے کہ تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے لیکن ہمارے بیٹے کے ساتھ میچ نہیں کھاتی، یہ کہتے ہیں۔ ابھی برا مت مانیے، کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے آج جانچ پرکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں نا، یہ جو 8 عورتیں جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، یہ جانے سے پہلے کاش ایک بار آئینے میں اپنی بھی شکل دیکھ کر چلے۔ دوسروں کی بیٹیوں میں نقص اور عیب نکالنے والی میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ جس کی بیٹی دیکھنے آئی ہو یہ پرائے کی بیٹی نہیں ہے، تمہاری بیٹی ہے، اور پھر اپنی بیٹی میں ذرا نقص نکال کر دیکھو، تمہیں اپنی نقص اور عیب والی بیٹی میں سرخاب کے پر نظر آتے ہیں، اور دوسروں کی بیٹیوں میں چند سیکنڈ میں عیب نکال دیتی ہو، اور کھا پی کر مزے سے 2-4 ہزار کی دعوت ریجیکٹ کر کے انکار کر کے چلی آتی ہو۔ ایک لڑکے کے لیے 8-8 10-10 گھروں میں جاتی لڑکیاں دیکھنے کے لیے، یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں، جاتے صاحب مجھ سے کہنے لگے میں جتنی بھی لڑکی دیکھتا ہوں، میری خالہ دیکھتی، چاچا دیکھتے، ماموں دیکھتے، امی سب کو ریجیکٹ کر دیتی، امی کو کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ میں نے کہا امی کو کہتے تھوڑی دیر اور کچھ دن اور صبر کر لیں، امی جو ڈھونڈ رہی وہ تو جنت ہی میں ملنے والی، تو بھی صبر کر لے، امی کو وہ بھی انتظار کر، امی جو ڈھونڈنے زمین پر نکلی وہ جنت ہی میں ملنے والی، یہاں تو نہیں ملتی۔ کبھی کبھی ہم کو لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی امام ہوگا تو بتائیے، ہم کہتے کیسا چاہیے، تو پھر بتاتے وہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یعنی حافظ ہو تو بہت اچھا، بیان اچھا ہونا چاہیے، اچھا قرات بھی اچھی ہونی چاہیے، لوگوں کی تربیت بھی کرنا ہے، بچوں کو مکتب بھی پڑھانا ہے، اچھا مسجد کی دیکھ ریکھ بھی کرنا ہے، پھر ان کو نکاح بھی پڑھانا ہے، اس طرح سے وہ گناتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار آپ کو امام کے طور پر آپ کو امام نہیں چاہیے، آپ کو خضر علیہ السلام چاہیے، وہ میں کہاں سے لے کر آپ نے جتنا وہ جو آپ نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے نا، یہ حساب سے تو ملنے والا نہیں ہے، معاف کرنا میں تلاش نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں تو بہرحال میرے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرما دیا، اب آپ جو بیٹی بیاہ کروائیں گے، ظاہر ہے کہ یہ لڑکی آنے والی
آپ کی آنے والی نسلوں کو یہی آگے بڑھانے والی یہی بڑھانے والی ہے نا. تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے. بلکہ میں اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں سے کہتا ہوں، غوث اعظم اگر 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے تو باپ کا کمال نہیں تھا، اس میں ماں کا کمال. خواجہ بختیار کاکی 14 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے تو باپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا بلکہ ماں کا کمال. اچھا، باپ کا عمل دخل یہ تھا کہ وہ باپ بھی نبی کے فرما بردار تھے کہ جنہوں نے حسن و جمال نہیں دیکھا تھا، دین دیکھ کر شادی کی، قرآن دیکھ کر شادی کیا. بلکہ آپ نے سنا ہوگا غوث اعظم کے والد کا جب رشتہ لگا تھا کن حالات میں، تو لڑکی کے باپ نے کیا کہا؟ لڑکی کے باپ نے کہا میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی للولی ہے. یہی کہا تھا نا. یہ نہیں کہا میری بیٹی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، میری بیٹی گانا بھی بہت اچھا گاتی ہے، میری بیٹی میک اپ بھی بہت اچھا کر لیتی ہے. یہ کچھ نہیں. آپ ذرا سوچیں وہ کیسے باپ تھے جن بیٹیوں میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، وہ باپ بیٹیوں کے عیب گنایا کرتے تھے. اچھا، جتنی چیزیں گنائی گئی تھی ان میں کوئی چیز تھی؟ اندھی تھی، بہری تھی، گونگی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اگر باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، لیکن اگر ماں دیندار ہوتی ہے تو دین آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے. اس لیے دین پہلے دیکھنا ہے انشاءاللہ، دین پہلے دیکھنا. آپ دیکھیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ انگریزوں سے جنگ ہو رہی. آپ کو شاید پتا نہیں، میں اپنی قوم کے جوانوں کو بتا دوں، یہ جو جنگی آزادی ہے نا، انگریزوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، اس کے 3 الگ الگ فیسز ہیں، 3 الگ مرحلے ہیں. انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کسی نے تلوار اٹھایا تو وہ شیر محسود ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے کسی راجپوت نے، کسی راجا مہاراجا نے، کسی مراٹھے نے، کسی نے بھی سب سے پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی. یہ فرسٹ فیز ہے. سیکنڈ مرحلہ جب انگریزوں کے خلاف علماء اہل سنت نے بغاوت کی اور جہاد کا فتویٰ دیا. 1857 جنگ آزاد جس میں علماء اہل سنت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پر مسلمانوں کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا. گوگل پر سرچ کریں، آج بھی آپ کو امیجز مل جائے. ہر پیڑ کی شاخ پر مسلمانوں کو اور خاص طور پر علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، توپ کے منہ سے باندھ کر اڑا دیا گیا، انڈمان نکوبار میں بھیج کر کالا پانی کی سزا دی گئی. یہ سیکنڈ فیز. اور تھرڈ فیز جنگ آزادی کا. اسی تھرڈ فیز میں ملک آزاد ہوا جس میں گاندھی جی، سردار پٹیل، نہرو، بھگت سنگھ، سکھدیو، راجگرو، یہ سارے لوگ میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں کو تھرڈ فیز میں ملک آزاد ہوا 1947. تو جو تیسرے فیز کے لوگ تھے ان کا نام کتابوں میں نہیں تھا، لیکن جنہوں نے شروعات کی تھی، یہ جو آگ بنی ہے چنگاری کس نے لگایا تھا اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے. شیر محسود ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے ساتھ جنگ جاری تھی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا. کبھی انگریز غالب آتے تھے، کبھی آپ کی فوج غالب آ جاتی تھی. اس طرح سے جنگ ہوتی رہی. آخرکار ہفتے 10 دن کے بعد آپ نے اپنے رضائی بھائی کو، دودھ شریف بھائی کو انگریزوں کے پاس بھیجا. اپنا آپ نے انہیں قاصد بنا کر بھیجا، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، میسنجر بنا کر بھیجا کہ جاؤ انگریزوں کے پاس جا کے کہو انگریز کیا چاہتے، جنگ جاری رکھنا چاہتے تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، لیکن اگر وہ سیز فائر کرنا چاہتے تو کچھ کنڈیشنز پر ہم جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں. ہماری کچھ شرطیں. بھائی کو بھیجا قاصد بنا کر جاؤ انگریزوں سے بات کرو. 2-4 گھنٹے کا کام تھا، لیکن بھائی گیا واپس نہیں آیا. دوسرا دن گزر گیا نہیں آئے، تیسرا دن ہو گیا نہیں آئے، ہفتہ گزر گیا نہیں آئے.
اب پریشان کہ آخر میرا بھائی گیا تو میرا میسج لے کر لوٹا کیوں؟ ایک طرف جنگ جاری، دوسری طرف بھائی گیا تو لوٹا نہیں۔ اب چاروں طرف افواہیں پھیلنے لگی، غلط غلط افواہیں۔ کیا لوگ آ کر کہنے لگے ٹیپو اپنے بھائی کے واپس آنے کا انتظار مت کر، انہیں بھیجا کہ اپنا قاصد بنا کر، لیکن وہاں جا کر وہ انگریزوں کا ایجنٹ بن گیا، ان کے ہاتھوں بک گیا، تیرا ساتھ چھوڑ دیا، ان کے ساتھ مل گیا، تجھ سے بغاوت کر دی، ہر طرف سے افواہ پھیلنے لگی۔ جب ٹیپو سلطان سے برداشت نہ ہوا، اپنی والدہ کے پاس آتے، وہ ماں جس نے دودھ پلایا تھا، آتے ہیں کہتے ماں تجھے اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ خبر ملی؟ کہتی کیا خبر؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہتے تیرے بیٹے نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور انگریزوں کے ساتھ جا ملا، میں نے بھیجا تھا اپنا پیغام لے کر، اب تک لوٹا نہیں، اور اب خبر آتی ہے کہ وہ انگریزوں کا ایجنٹ بن گیا۔ ماں نے کہا یہ تم سے کس نے کہا؟ کہتے میرے وزیر کہہ رہے ہیں، مشیر کہہ رہے ہیں، جنگوں کے ماہرین کہہ رہے ہیں، میرے سپہ سالار اور فوج کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان کی ماں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا دنیا جو کہتی ہے نا میرے بیٹے کے بارے میں وہ باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن میرا بیٹا غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا ماں کس یقین کے ساتھ تو یہ بات کر رہا ہے؟ دنیا کہہ رہی تیرا بیٹا باغی ہو گیا، غدار ہو گیا، میرا ساتھ چھوڑ دیا، انگریزوں کا ایجنٹ بن گیا، تو یہ جو بیٹے کے بارے میں کہتی تیرا بیٹا غلط نہیں ہو سکتا، کس یقین کے ساتھ تو یہ دعویٰ کرتی ہے؟ کیا تیری اس سے کوئی بات ہوئی تھی؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتی ہے ماں؟ ماں کہتی بیٹا اللہ گواہ ہے میں نے کبھی تجھے اور تیرے بھائی کو بنا وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، اور مجھے اپنے دودھ پر بھروسہ ہے، میرا دودھ پینے والا بچہ ابھی تیرا غدار نہیں ہو سکتا، میرا دودھ پینے والا بچہ کبھی انگریزوں کا ایجنٹ نہیں بن سکتا۔ آج تو دنیا کے 56-57 ملک یہود و نصارہ کی جھوٹیاں اٹھا رہے ہیں، اور فلسطین و غزہ کے حالات دیکھ کر بھی منہ میں دہی جما کر بیٹھے ہیں نا، کسی کی جرأت و اوقات نہیں کہ ان کے خلاف زبان کھول مقابلہ کرنا، تو درکنار زبان کھولنے کی اوقات نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پہلوانوں ماں نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے کبھی بنا وضو کے تم دونوں بھائیوں کو دودھ نہیں پلایا۔ جب آپ نے سنا واپس چلے گئے، کیا کہوں ماں سے؟ ماں محبت میں کہہ رہی ہوگی، چلے گئے۔ 1.25 مہینے کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کے بھائی واپس آئے۔ جب واپس آئے ٹیپو سلطان کے پاس تو حال یہ تھا کہ کپڑے پھٹے تھے، سر کے داڑھی کے بال بکھرے تھے، جسم زخمی تھا۔ ٹیپو سلطان نے بھائی کو دیکھا، کہا بھائی کہاں رہ گئے تھے اور یہ حال کیسا؟ آپ جانتے اس دور کا اصول یہ تھا، اگر کسی بادشاہ کے پاس دشمن کا بھی قاصد آتا تھا، قید نہیں کرتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ میسج پیغام کا لین دین ہوتا تھا۔ لیکن جانتے ہو ٹیپو سلطان کے بھائی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تو آپ کا پیغام دے کر گیا تھا، لیکن انگریزوں نے دھوکے سے مجھے قید کر دیا، میں انگریزوں کی قید میں تھا، 1 مہینے تک مسلسل رات دن محنت کی ہے، تو رات کے اندھیرے میں جیل سے فرار ہو کر آپ کے پاس واپس آیا ہو۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی، ہو سکتا تھا وہی مر جاتے یا ان کو قتل کر دیا جاتا، اللہ نے صحیح سلامت انہیں واپس بھیجا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ محض ممتا کی بنیاد نہیں تھا، اپنے دودھ پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دعویٰ کیا۔ ہمارے یہاں ایک لڑکی جب پہلی بار پریگننٹ ہوتی، میری تقریر جو ہے نا وہ میری تربیت بھی ہوتی ہے، تو بات سمجھ آ رہی نا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ محبت سے بیٹھے۔ میں نے کہا نا میں کرامت بیان نہیں کروں گا، آپ میری بات سنیں گے نا، لیکن یہ جو باتیں بتاتا ہوں یہ کام کی ہے کہ نہیں؟ ابھی تو چلنا ہے بہت سے پاک کی بات۔ میرے پیارے آقا کے پہلوان، آج لڑکی جب پہلی بار پریگننٹ ہوتی تو عام طور پر یہ طریقہ پہلے سے چلا آتا ہے کہ پہلی بار جب لڑکی حاملہ ہوتی ہے تو ڈیلیوری کے لیے اس کو مائکے بھیجتے، شریعت کا حکم نہیں، یہ طریقہ ہے بزرگوں، لیکن کوئی اس میں خرابی نہیں۔ اس کی وجہ کہ لڑکی جب پہلی بار حاملہ ہوئی ہے تو جسم کے اندر بہت سی تبدیلی ہوتی، کئی تکلیفوں سے اس کو گزرنا پڑتا، تو سسرال میں اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوگی جتنا اپنے مائکے میں۔
جب چاہے لیٹ جائے، جب چاہے کھا لے، جب جو چاہے کر لے، اپنے سسرال میں تھوڑا ہچکچائے گی، ساس کو ہر چیز نہیں بتا سکتی، جٹھانی کو ہر چیز نہیں بتا سکتی، لیکن اپنے مائکے میں ہوگی تو ماں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے، بھابھی کو بتا سکتی ہے، بڑی بہن کو بتا سکتی ہے، تو اس لیے مائکے دیکھ دے۔ اب ہمارے یہاں دیکھا گیا لڑکیاں جب پہلی بار ڈیلیوری کے لیے مائکے آتی ہیں تو مائکے والے کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیوری کے لیے آئی ہے، اس سے کوئی کام نہیں کرانا۔ اب چونکہ وہ حاملہ ہوتی ہے، نہ جھاڑو لگاتی ہے، نہ کپڑے دھوتی ہے، نہ برتن مانجتی ہے، نہ کھانا پکاتی ہے، اس کا کام صرف کھانا اور سونا ہے، اور کھانے سونے کے ساتھ خالی ٹائم پر یا تو موبائل پر لگی رہے گی یا تو ٹی وی دیکھتی رہے گی۔ بتائیے ہے نہیں؟ تو اگر حمل کے درمیان، حمل کے دوران اگر کنٹینیو وہ ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے، اسٹوری، ریلز، یوٹیوب، ویب سیریز، سیریل، ڈرامہ، کھیل تماشا، اگر وہ حمل کے دوران یہی سب کچھ کر رہی ہے تو اس کی کوکھ سے نمازی پیدا ہوگا، قاری پیدا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آج گھر گھر ٹک ٹاکر پیدا ہو رہے ہیں، یوٹیوبر پیدا ہو رہے ہیں، نچنگے، گویے، شرابی، زانی پیدا ہو رہے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کے باغی اور غدار پیدا ہو رہے ہیں۔ ارے وہ بیٹا جس کی رال، ناک، تھوک کو ماں صاف کرتی، جس کو پیشاب پیخانے کی تمیز نہیں تھی، ماں کا محتاج تھا، کپڑے ماں پہناتی، نہلاتی ماں تھی، کھلاتی پلاتی ماں تھی، جب وہ روتا تھا ماں سمجھ جاتی کہ بھوک سے رو رہا، جب وہ روتا تھا ماں سمجھ جاتی کہ پیٹ درد کی وجہ سے رو رہا، جب وہ روتا تھا ماں سمجھ جاتی کہ اس کو پیشاب لگی اس لیے رو رہا ہے۔ بتائیے، بول نہیں پاتا تھا لیکن ماں سے اتنا اٹیچ تھا کہ ماں رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ اس طرح روتا ہے تو مسئلہ یہ، اس طرح روتا ہے تو مسئلہ یہ، اس طرح روتا ہے تو مسئلہ یہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ بچپن میں جو ماں کا اتنا محتاج تھا، جب وہی کریئر جوان بنتا ہے تو اپنی اسی ماں کو کبھی آنکھ دکھاتا ہے، کبھی زبان چڑھاتا ہے، اور کبھی کبھی وقت پڑ جائے تو ماں پر ہاتھ اٹھانے پر بھی آمادہ ہوتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وجہ کیا؟ میرے پیارے آقا کے پریواروں، سارا قصور اولاد کا نہیں ہے، کچھ ماں باپ کا بھی تو ہاتھ ہے۔ بابا فرید گنج شکر کی ماں سے چھوٹے بچے تھے، 8 سال کی، اڑوس پڑوس کی عورتیں آئی آ کر کہتی ہیں، فرید کی ماں تو بیٹے کو کیا کھلاتی پلاتی؟ تیرا بیٹا سارے بچوں سے الگ کیسے ہے؟ سارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، بچے کھیلتے رہتے ہیں، اور سارے بچوں کو چھوڑ کر تیرا فرید مسجد کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ ہم چاہتے کہ ہمارے بیٹے بھی ایسے بن جائیں، ہمارے نہیں بنتے، آخر تیرا بیٹا ایسا کیسے ہو گیا؟ تو جانتے ہو بابا فرید کی ماں نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی بابا فرید گنج شکر ہے جنہوں نے بچپنے میں ماں سے کہا تھا، ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو ماں نے کہا شکر ملتی ہے۔ پھر آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، وہ چاکلیٹ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ کہتی چاکلیٹ ملتا ہے، اس لیے میٹھا بچوں کو پسند ہوتا ہے، چاہے شکر کی شکل میں ہو، چاہے چاکلیٹ کی شکل میں ہو، چاہے کیک کی شکل میں ہو۔ اس دور میں جو چیز ملتی تھی اور جو بچے کھاتے تھے، ماں نے وہی چیز کہا کہ شکر ملتی ہے۔ آپ نے کہا شکر ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اب میں بھی نماز پڑھوں گا۔ آپ نماز پڑھتے تھے اور ماں پڑیا جو ہے شکر کی آپ کے مصلے کے نیچے رکھ دیتی تھی، تو جب عورتوں نے آ کر کہا تیرا بیٹا ایسے کیسے ہے، ہم تو کہتے ہیں تو ہمارے بچے نہیں پڑھتے، اور تیرا اذان سن کر خود ہی مسجد بھاگ جاتا ہے، تو بابا فرید کی ماں نے کیا کہا تھا؟ بابا فرید کی ماں نے کہا تھا، اے عورتوں تم صرف فرید ہی کو دیکھتی ہو، فرید کی ماں کو نہیں دیکھتی ہو۔ اگر فرید ایسا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہے۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، کبھی کبھی ہمارے پاس شکایت آتی ہے، کوئی ماں آ کر کہتی حضرت میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا لیکن برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر میرا بیٹا اب شراب پینے لگ گیا، اب میرا بیٹا نشہ کرنے لگ گیا، حضرت ذرا دعا کر دے، میں بہت پریشان ہوں، رات بھر روتی رہتی ہوں، میرے شوہر کو بھی رات بھر نیند نہیں آتی میرے بیٹے کی فکر میں، رات بھر غائب رہتا ہے، برے دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، حضرت دعا کیجیے گا۔ میں اس ماں سے پوچھتا ہوں، دکھی ماں سے پوچھتا ہوں، تیرے بیٹے کی عمر کیا؟ جواب دیتی یہی 22-23 سال۔ میں کہتا ہوں برے دوستوں کی صحبت میں کب سے پڑا؟ کہتی یہی 1-1.5 مہینہ ہوا۔ تو میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ ماں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا رو،
تیرے بیٹے کی آوارہ دوستوں کی دوستی کا ہنر ہوں یا میں تیری تربیت کا ہنر ہوں؟ ارے 22-23 سال تک وہ تیرے ساتھ تھا، 22-23 سال میں تو نمازی نہ بنا سکی اور شرابی دوستوں نے 1-1.5 مہینے میں اس کو شرابی بنا دیا۔ سارا قصور اولاد کا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پھر ماں کہتی ہے غلطی ہماری بھی۔ آج بیٹے ہاتھ سے نکل رہے، آج جوان بیٹیاں ہاتھ سے نکل گئی، کیا بتائیے قصور صرف ماں باپ کا ہے اور صرف اولاد کا ہے؟ ماں باپ کا بہت قصور نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تعجب ہوگا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب میں ماں باپ پر اولاد کے 56 حقوق لکھے۔ کتنے؟ 56 ماں باپ پر اولاد کے 56 حقوق ہیں۔ ابھی میں مجمع میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں نا کہ 56 نہیں 6 گنا دو، 6 تو ہمیں 6 بھی نہیں پتا۔ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب اولاد کو ماں باپ کے حقوق نہیں مانتے، ماں باپ کو اولاد کے حقوق نہیں مانتے، شوہر کو بیوی کے حقوق نہیں مانتے، بیوی کو شوہر کے حقوق نہیں مانتے، بھائی کو اپنے بھائیوں بہنوں کے حقوق نہیں مانتے، بہن کو اپنے بھائیوں بہنوں کے حقوق نہیں مانتے، پڑوسی کو پڑوسی کے حقوق نہیں مانتے، مسلمان کو مسلمان کے حقوق نہیں مانتے، انسان کو جانور کے حقوق نہیں مانتے، ہم مسلمانوں کو امام کے حقوق نہیں مانتے۔ زمین کا کیا حق ہے؟ قرآن کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ ہمارے رسول کا کیا حق ہے ہم پر؟ اہل بیت کا کیا حق ہے ہم پر؟ کچھ معلوم ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ جلسے ہمارے یہاں کوئی کم نہیں ہوتے، بتائیے کمی ہے کوئی جلسوں کی؟ کوئی محفلوں کی کمی ہوتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں معذرت کے ساتھ ایک تلخ بات کہنا چاہوں گا۔ پہلے کا دور وہ تھا، اگر کہیں کسی گاؤں میں جلسہ ہوتا تھا نا تو کمیٹی والے مسجد کے امام صاحب سے جا کے پوچھتے تھے حضرت اس سال جلسے میں کس کو بلائیں گے؟ میلاد کے، 11ویں کے، 12ویں کے، محرم کے، چھٹی شریف کے، اس سال جلسے میں کس کو بلانا ہے بتائیے؟ امام مشورہ دیتا تھا، مشورے کے مطابق بلایا جاتا تھا کسی مقرر کسی عالم دین کو۔ اب تو کمیٹی والے امام سے نہیں پوچھتے، یوٹیوب پہ ڈھونڈتے کہ اس سال کس کو بلانا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ پھر قوم کو ملے گا کیا؟ قوم کو ملے گا کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھیں نیم فیم کے چکر میں نہ جائیں، بلکہ ایسے لوگوں کے بیانات سنیں کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت سمجھ سکے۔ میں گانوں کے چسکے کی بات نہیں کرتا، میں تفریح کی بات نہیں کرتا، میں تو چٹکلے بھی نہیں سناتا۔ آپ کو چٹکلے سنانے والے خطیب بھی مل جائیں گے، آپ کو ٹھہاکے لگا کر ہنسانے والے خطیب بھی مل جائیں گے۔ آپ بتائیے ہم نے غوث پاک کے نام پر یہ محفل سجایا یا ہم نے انٹرٹینمنٹ کے لیے سجایا؟ اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے سجانا تھا کسی اسٹینڈ اپ کامیڈین کو بلا لیتا، کوئی آرکیسٹرا کہیں سے بلا لیتا، کسی سنگر کو بلا لیتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ دینی محفلیں ہیں اور یہ دینی محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ توجہ ہے نا؟ مجھے جو وقت دیا گیا اسی وقت پر ختم کروں، لیکن وہ وقت تھوڑا زیادہ دیا گیا تو زیادہ بولوں گا، سنیں گے آپ؟ بے شک۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 4 سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن، سبحان اللہ، یا 17 سال کے جوان کو جمعہ کے دن دیکھو مسجد میں آتا تو وضو بھی نہیں کر پاتا تھا۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں جمعہ کی نماز پڑھنے آئے نا تو وضو خانے پر تھوڑی دیر کھڑے رہ کر دیکھ لیں، ایک آدمی وضو کر رہا ہوتا 3 آدمی پیچھے کھڑے ہوتے اور ایک تو وضو کرنا آتا نہیں بیچارے، اوپر سے 3 آدمی کا پریشر آتا۔ پھر کہتے جلدی کریں خطبہ شروع ہونے والا، دوسرا کہتا جلدی کرو جماعت کھڑی ہونے والی، تیسرا کہتا کتنی دیر سے وضو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو اس کو آتا نہیں ہے، اوپر سے یہ پریشر الگ، جماعت کھڑی ہونے والی، خطبہ شروع ہونے والا۔ اب بتائیے وہ جیسے جیسے الٹا سیدھا کر کے جاتا ہے ڈور کھات پڑھ کے گھر، اور یہ سمجھتا ہے اللہ قبول کر لے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ آپ بتائیے چاہے جیسے بھی پڑھ لو گے اللہ قبول کر لے گا؟ معاذ اللہ کوئی اللہ کی مجبوری ہے؟
کہ خان صاحب نے پڑھ لیا تو میرے کو قبول کرنا ہی پڑے گا، ایسا ہے؟ چودھری صاحب نے پڑھ لیا تو مجھے قبول کرنا ہی پڑے گا، ایسا ہے؟ معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے غالباً پچھلی بار بھی کہا تھا، نماز میں دو چیزیں، ایک ہے ادا کرنا، دوسرا ہے قبول کرنا۔ ادا کرنے کی ذمہ داری بندوں پر ہے، قبول کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جی امام صاحب پر۔